بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوا کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ و منکی کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور سرید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، خوردار لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے، اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو الليث فرماتے ہیں کہ ابن مکفہ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل کر، کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس سے اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو۔ اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں کہ یہ معذور ہے، اور باوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدہ کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدہ کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد، آلو، انگور وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرطیکہ کہ سخت نہ ہو گئی ہو، اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضرت والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے میدا کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ توت یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے۔ اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدہ کو کمزور کرتا۔ کھجور منفی اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑھوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے، تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کو مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔